تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو متین سراج کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع ہے روزہ، عید کا چاند اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ۔ قرآن میں آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں کہ رمضان کے روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہو جو بیمار نہیں ہے اور مسافر نہیں ہے تو اس کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو روزہ چھوڑنا گناہ ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ لیکن اس میں دو چھوٹ دی رمضان مبارک میں وہ لوگ جو بیمار ہوں، مریض ہوں یا سفر پہ ہوں، ان کو اس دن روزہ مت رکھیں، لیکن باقی کے دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے۔ تو اس معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے ان لوگوں کو جو بہت بوڑھے ہوں، مریض ہوں، اسی طرح حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی ماؤں کے اوپر چھوٹ دی ہے روزہ نہ رکھنے کی۔ مستقل چھوٹ تو بوڑھا غریب جو ہے، بوڑھا اور مریض، اس کو چھوٹ ہے۔ بوڑھا وہ شخص جو بہت بوڑھا ہو گیا، مریض وہ شخص جس کو ہمیشہ کے لیے بیماری لگ گئی ہو، اب اس کو دوائیں ہمیشہ چاہیے، شوگر ہے، ہارٹ اٹیک یا اور کسی طرح کی بیماری، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ لیکن اب ان کے لیے فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا 30 دن رمضان مبارک مہینے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے، آپ جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد بھی 83 سال آپ 83 ایئر زندہ رہے اور 93 کی ہجری میں جا کر آپ کا انتقال ہوا۔ تو آپ ایک مسکین کا کھانا، غریب کا کھانا سالن روٹی کے ساتھ کھلایا کرتے تھے اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کو جب رمضان اس کے سامنے آئے تو اس کو 30 دن اپنا اوسطاً کھانا اس کو ہر روز کھلانا پڑے گا۔ یہی حال مریض کا ہے کہ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا، روز دوائیں کھاتا ہے، تو اس کو بھی 30 دن رمضان میں ایک دن ہر دن کا کھانا کھلانا پڑے گا، وہ بھی اوسطاً کھانا۔ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی وہ مسکین نہیں ہے تو آپ پیسے بھی 30 دن کے دے سکتے ہیں، یہ ہے۔ لیکن جو شخص صحت یاب ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ گناہ کرتا ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں، اگر 2.5-3 سال 2 سال جتنے سال بھی روزہ دودھ پلا رہی ہیں، ان کے تمام روزے، ان کو روزے نہیں پورے رکھنے ہیں، روزے نہیں رکھنے ہیں، لیکن ان کو فدیہ دینا ہے ہر رمضان میں 30 دن کا، ایک مریض کو، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہی حاملہ عورت کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ ان سب چیزوں فارغ ہو جائے پھر روزے رکھیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو ہماری اکثر بہنیں اور جو اور دوسری عورتیں ہیں، وہ یہی زیادہ تر ان کی اکثریت عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے مخصوص دنوں میں کہ روزے پورے نہیں کرنی چاہیے، ضروری ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح نفاس والی عورت کے لیے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب روزے میں جو ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ میں پچھلی نشست میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک بار اس کو ریپیٹ کر دے رہا ہوں کہ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ جمع نہ کر، تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عام دنوں میں تو تم وضو میں پانی خوب ناک سے لیتے ہو، لیکن وہ روزے میں اس کا ذرا احتیاط کیا کرو، کم پانی سے کیا کرو، تاکہ پانی حلق ہے، کوئی جو عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ کوئی چیز جسم کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح قے کا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قے آئی، قے کیا اور پھر بھی روزہ رکھا، تو لیکن سہ کر کے اگر قے کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے مکھی اگر آٹومیٹک چلی جاتی کبھی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا کہ جو شخص بھولے سے دھیان نہیں رہا، اس نے کھانا کھا لیا ہے یا کھا رہا تھا ایک دم سے دھیان آیا روزے سے، تو وہ اگل دے، یا جو کھانا کھا چکا ہے غلطی سے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس سے کہو کہ روزہ پورا کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھول سے بھی کھا لینے سے روزہ مت توڑے، روزے کو کنٹینیو کریں۔ سحری کے لحاظ سے اکثر ہمارے یہاں غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ ہم
کھٹورا لیے بیٹھے رہتے ہوں، اذان سنتے ہیں اور سمتے ہیں، نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حبشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ سحری کی نیت جو ہے فجر کی اذان سے پہلے پوری کر لیں۔ فرض روزوں میں آپ کو نیت کرنا ضروری ہے، نیت دل کی ہوتی ہے، آپ دل میں روزہ رکھ لیں کہ مجھے کل روزہ میں اللہ کی مدد سے رکھوں گا۔ فرض روزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیت کریں، اور وہ بھی سحری سے۔ اور پھر قرآن میں الفاظ ہیں کہ سحری خوب کھاؤ پیو، خوب کھاؤ پیو، کھایا پیا کرو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سحری کیا کرو، اس میں برکات ہے۔ اور ہمارے یہودیوں کے بیچ میں فرق ہی سحری ہے۔ تو سحری کے لیے آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ سحری نہیں، کہ روزہ نہیں، اگر دھوکے سے سو گئے اور نہیں اٹھ پائیں تو بات الگ ہے تب، لیکن سحری کے بغیر وہ کوشش کریں کہ سحری کریں، ضروری ہے یہ آپ کے لیے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کا حدیث میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رات میں ناپاک ہو گئے اور انہوں نے سحری کر لی، اور فجر کی نماز سے پہلے آپ نے غسل کر لیا۔ تو ہمارے یہاں اگر خدا نخواستہ کوئی ناپاک ہو جاتا ہے رات میں تو اس کو چاہیے کہ سحری کا اگر وقت ہے پہلے سحری کر لے، اس کے بعد نہا لے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسری چیز، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کریں، تو اس میں بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک جو حدیث بیان کی تھی کہ اس شخص سے روزہ رکھتے ہوئے وہ دن میں اپنی بیوی سے مقاربت کر دیتا ہے، سنبندھ قائم کر لیتا ہے، تو اس کے بارے میں تو کڑی جو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ ایک غلام کو آزاد کرو۔ کہنے لگا وہ بھی نہیں کر سکتا، تو کہنے لگا اچھا جاؤ 60 فقیروں کو کھانا کھلاؤ، کہنے لگے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو تیسرا عمل انہوں نے کہ اچھا جاؤ 60 مسلسل روزے رکھو، تو اس نے کہا وہ بھی نہیں رکھ سکتا، کہ وہ یعنی کہ یہ سزا ہے ایسی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس سے کہا اچھا جو کھجور ان کے پاس ہے جاؤ بانٹ دو۔ اس نے کہا میرے غریبوں کو بانٹ دو، تو اس نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر والوں زیادہ غریب کو ہے ہی نہیں، تو کہنا اچھا تم یہ کھجوریں اپنے گھر میں بانٹ دو، جا کے اللہ اس کا کفار تمہارا کفارہ بن جائے۔ تو یہ بھی ہے اللہ، لیکن جو اس لائق ہے اس کو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے، ایک غلام کو آزاد کرائے، یا پھر 60 روزے رکھے، یا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلائیے۔ ایک تابعی سے اثر ملتا ہے کہ ایک شخص آیا ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آج میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں نے کھا پی لیا روزے میں۔ تو انہوں نے 3 کام بتائے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور روزے کی قضا پوری کرو۔ اگر آپ کو کسی مجبوری کے تحت، کسی پریشانی کے تحت روزہ توڑنا پڑ رہا ہے مجبوری کے تحت، تو پھر آپ کا کفارہ نہیں ہے، آپ کو قضا، اس روزے کی قضا کو پورا کرنا پڑے گا، رکھنا پڑے گا۔ وہی حال جیسے مسافر کا ہے کہ قرآن میں بھی آیا کہ اگر تم سفر پہ جا رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ سفر لمبا ہے اور روزہ نہیں رکھ پاؤ گے، تو مت رکھو روزہ، جب واپس آؤ تو اس کا قضا روزہ رکھ لو، لیکن سال میں ختم ہونے سے پہلے، مطلب اس اگلے رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ کو گنتی پوری کرنی ہوگی۔ پھر ہمارے یہاں بڑا مسئلہ آتا ہے کہ میں حدیث سے پچھلی نشست میں سب بیان کر چکا ہوں، پھر ایک بار ریوائز کر دیتا ہوں کہ دیکھیے تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مکھی چلی جائے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا، خون باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کو تو قے آ گئی تو روزہ، آپ نے روزہ پورا کیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں سہ کر کے قے کریں گے تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ پھر اسی طرح سے اگر عورتیں جو چکھ لیتی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر آنکھ میں، انس رضی اللہ عنہ کا حدیث میں آتا ہے کہ جب سرما لگاتے ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ موٹا ہے اندر جانے کے، تو آپ جانتے ہیں یہ سب ٹچ ہیں گلے سے، تو کوئی بھی چیز اگر اندر جانے سے، یعنی کہ دوائی ہو، انجیکشن ہو، کوئی بھی چیز، حلق نہ وہ یہ کان، آنکھ، اور اسے اگر حلق میں کوئی چیز پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باہر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹ سکتا، یعنی کہ آپ بلڈ ڈونیشن اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پچنے لگایا کرتے تھے خون باہر نکالنے کے لیے۔ پھر اس کی بھی ایک حدیث ہے کہ اگر تم کمزوری محسوس کرتے ہو کہ پچنے ہو جانے سے کمزور، تم نے لگا دیا کمزوری ہے، تو روزہ توڑ دو، اس کا کفارہ نہیں ہے، ہاں قضا روزہ ہے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اسی طرح نہا لینے سے، برش کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے میں مسواک کیا کرتے ہیں، افضل یہ ہے کہ مسواک کریں، لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ خیال رکھتے ہوئے کر لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ گرمی میں لیٹ گئے، نہا لی، بہت روزہ سخت ہے اور گرمی سخت ہے تو آپ نہا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، بال میں تیل لگا سکتے ہیں، داڑھی بنا، یہ تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب بڑی اہم بات یہ کہ روزے کو کاٹے نہیں، مکروہ نہ کریں۔ مکروہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سحری کیا اور سو گئے، رات بھر جگے، آپ پورا دن سوتے رہے،
اور نہ عبادت، نہ نمازیں، تو ایسا نہ کریں، کاٹیں نہیں روزہ، اپنے ڈیلی کے کام کریں اور اس طرح سے زیادہ تر وقت میں قرآن وغیرہ قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، ذکر کریں اللہ کا۔ اسی طرح ہماری ماں بہنوں کی زیادہ تر عادت یہ ہوتی ہے کہ افطاری کے وقت اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے زیادہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت وہ اپنا وقت نکالتی ہیں کچن میں 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے پکا لیں جو بھی چیز ہو، اس کے بعد۔ اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ٹی وی اور موبائل یہ سب نان اسلامک چیزیں دیکھتے ہیں فلموں میں، یہ تو مکروہ، یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہمارے یہاں عادت ہوتی ہے کہ وہ بازار نکل گئے کہ روزہ وہاں گیم کھیلنے لگے، نہیں، یہ سب مکروہ کر دیتی ہیں آپ کے روزے کو۔ اب آئیے صدقہ فطر کے اوپر۔ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان مرد، عورت، بچہ، غلام کے اوپر 2.5 تو کے اوپر 1 سا کھجور یا اناج، کشمش، یہ چیزیں دینا لازم ہے فطرے کو اس پہ۔ وہ بھی عید کے 1-2 دن پہلے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ فطرہ 2-3 دن پہلے دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے اوپر، اور ہر شخص کو دینا، چاہے تو انڈیویجول وہ دے دے، غریب کو دینا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے عید الفطر، فطرہ جو ہے آپ کا صدقہ فطر جسے کہتے ہیں، وہ اگر عید کے بعد دیا تو اس کا پھر فطرہ صدقہ فطر میں خاص شامل نہیں ہوگا، اس کا صدقہ ہوگا۔ اب یہ دیتے کیوں ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم رمضان میں روزے کے دوران فیاشی لغن باتیں کرتے ہو اور دوسری بری باتیں ہو جاتی ہیں تم سے، تو ان سب کا کفارہ بن جاتا ہے یہ فطرہ، اور مسکین کے لیے کھانا عید سے پہلے آپ دیں، اور ضرور ہے۔ اور یہ 1 سا ہے، یعنی کہ آج کی تاریخ میں 3 کلو گیہوں، 3 کلو چاول، یا کوئی بھی چیز تھی، 3 کلو کھجور، کشمش، یہ تمام چیزیں، پنیر، یہ تمام چیزیں ہیں۔ آپ جو بھی آپ کے لیے سہولیت والا معاملہ ہو اس کو کریں، اور ہر شخص کے لیے۔ اب ایک باپ ہے، اس کے 4-6 بچے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں سب کا ٹوٹل ملا کے اس کو دینا پڑے گا۔ یہ سب کا ہے فطر 1 سا۔ اور میں بیان کر چکا ہوں پہلے بھی کہ جہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے، جہاں پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ترجیح دیں۔ کوئی وجہ ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی قول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پہ مارو۔ چاروں اماموں نے، امام مالکی، امام شافعی، امام حنبلی، سبھی نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عرصے اور دوسرے عرصے میں گیپ بہت ہے۔ آپ 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ قریب 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اس طرح سے 70-80 ہجری، تو وہ حدیث ان کے قول پہنچے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کہا۔ تو جب بھی کبھی بھی دھیان رکھیں، کبھی بھی رسول اور صحابیوں کو قول مل جائے، آپ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان سے دین سیکھا، ان کے ساتھ جنگیں کی، وہ صحابی ہیں۔ تابعی کون ہیں؟ وہ لوگ جو جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، انہوں نے صحابیوں کو دیکھا، ان کے ساتھ رہے، وہ تابعی۔ جہاں پہ تابعی اور صحابیوں کا قول آئے گا، آپ صحابی کا قول کو مانیں گے۔ اسی طرح جہاں پہ تابعی کا قول، تبع تابعی کا قول آئے گا تو وہاں پہ آپ تابعی حجت رکھے گا، لیکن اس کا قول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ساتھ میچ ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ کو بہت سی چیزیں پتہ ہیں اور اگر ایک دم سے آپ کو رسول کا قول مل جاتا ہے تو آپ رسول کے قول، ان کا قول ہے 1 سا جو ہے گیہوں ہے، جو بھی ہے یہ ہے، اور عید کی نماز سے پہلے پہنچا دیں غریب کو تاکہ اس کے یہاں بھی چیزیں بن جائیں۔ یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ اگر بچہ چاند دکھنے سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی فطرہ، یہ آپ کا زکوٰۃ الفطر ادا کرنی ہے، یہ ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں زکوٰۃ کا۔ میں پوری اچھی طرح سے ڈیفائن کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ کچھ باتیں لوگوں نے پوچھی ہیں، اس کا جواب بھی کوشش کر رہا ہوں بتانے کی۔ پہلی چیز سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ اور عام صدقے میں فرق ہے۔ عام صدقہ آپ کسی وقت بھی، کبھی بھی، کہیں بھی، کسی کو بھی دے سکتے، چاہے کوئی بھی ہو۔ زکوٰۃ کے لیے فرض جو زکوٰۃ ہے اس کو صرف 8 لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ پہلی چیز وہ کون ہے؟ قرآن میں ذکر آ چکا، غریب میں بھی وہ بھی جو کہ اگر آپ کا رشتہ دار ہے، سب سے پہلے دوہرا اجر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رشتہ دار کو تم غریب جو ہے اس کو اگر دیتے ہو زکوٰۃ تو دوہرا اجر ہے۔
اور اگر کسی غیر رشتہ دار کو ایک اکیلا پہلی چیز. مساکین وہ لوگ جو کھا پی رہے ہیں رہ رہے ہیں خوشی سے، لیکن ان کے اوپر ایک دم سے جو ہے وہ آ جاتا ہے مسئلہ کہ کوئی دوا میں کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کو مساکین. تیسرا جو لوگ اس کو جمع کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو ان کو دے سکتے ہیں. چوتھا ایک انسان اسلام لانا چاہتا ہے اس کے لیے دے سکتے ہیں. پانچواں غلام آزاد کرنے کا. غلام آزاد کا اب تو نہیں ہے، لیکن آپ جو شخص پولیس اور اس طرح کے کیس میں غیر اس سے پھنس گیا ہے اس کو چھڑانے کے لیے کر سکتے ہیں. چھٹا قرض دار، اگر کوئی شخص بہت قرض دار ہے تو آپ اس کا قرض ادا کریں. ساتواں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صبر کا کام کرنے والے، دین کو پھیلانے والے اسکول مدرسے اور جو شخص یہ کام کر رہے ہیں ان کو دے سکتے ہیں جو دین کو پھیلائے. قرآن میں بہت خوبصورت آیت ہے کہ جو لوگ دین میں 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں اور ان کو معاش کمانے کی مہلت نہیں ہوتی، ان کے چہروں سے تمہیں پتہ چل جائے گا لیکن وہ مانیں گے نہیں. ان جیسے لوگ ان کو اگر دیتے ہو تو ان کا احسان سمجھو اپنے اوپر. یہ جملے ہیں. اسی طرح سے آٹھواں شخص وہ ہے مسافر. اگر کوئی شخص آیا ہے کاروبار کے اس سے اور لوٹ لیا گیا اس کا پیسہ کھو گیا تو اس کو دے. یہ 8 لوگوں کے علاوہ کسی کو آپ فرض زکوٰۃ نہیں دے گی، کیونکہ زکوٰۃ سال کی سیونگ کے اوپر ہے زکوٰۃ. اور اس کو آپ ترمذی شریف کی ہے روایت ہے کہ آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے یا 1 لاکھ، تو اگر ضرورت کسی کو کچھ مہینوں پہلے پڑ گئی تو آپ اس کو دل میں نیت کر لیں کہ زکوٰۃ کے اس میں کب دے رہا ہوں. 40,000 دیتے ہیں تو جب پوری زکوٰۃ ہے اس میں سے مائنس کر یہ بھی کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الگ الگ کر کے دے سکتے ہیں کہ 10,000 اس کو دے دیے، 20,000 اس کو دے، یہ بھی کر سکتے ہیں. زکوٰۃ میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو پورے سال کی سیونگ کے اوپر کہا جا رہا ہے. اب ایسا نہیں ہے ابھی آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، اس رمضان میں آپ جو ہیں سوچیں کہ دن نہیں پورے سال میں آپ کے پاس کتنا سیو رہا اس پہ زکوٰۃ دینی. آپ اس رمضان میں اپنا وہ نوٹ کر لیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ تھا، اگلے رمضان میں کتنا. اگر اس کی ویلو 7.5 تولہ سونا کی ویلو کے برابر ہے یا زیادہ ہے تب 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی. نہیں تو نہیں. یہ ہیں ایلیجبل لوگ. تو یہ بہت آسانیاں دی گئی ہیں ہم کو زکوٰۃ کے لیے، اور زکوٰۃ دینا فرض ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے عذاب جو ہیں دوزخ میں بڑے سخت ہیں، جو میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی تھیں. اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اسی مال دولت کو اللہ اس میں دوزخ کی آگ میں سینکے گا اور پھر اسی تختیوں کے روپ میں، اور پھر انہی تختیوں سے تمہارے متھے اور پہلو اور پیٹھ سینکے گا. 50,000 یہ عمل 50,000 سال تک چلے گا، یہاں تک کہ دوزخ کا فیصلہ نہ ہو. سخت. پھر قرآن میں آیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 میں، اس میں تو بڑا سخت لفظوں میں جو مسلم مذہبی پیشوا ہیں، عالم ہیں، درویش ہیں، اگر وہ ایک عام انسان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. عام انسان حلال طریقے سے کماتا ہے، اس کو وراثت بناتا ہے، پھر وہی وراثت کے بچوں میں چلی جاتی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو پیسہ جمع کرنا کوئی مشکل نہیں. لیکن جو علماء لوگ ہیں اگر ان کو کوئی ہدیہ دیتا ہے اور زکوٰۃ یہ سب پیسہ دیتا ہے تو اس کا معاملہ دوسرا ہے. اس کو دیا جا رہا ہے دین کے کام کے لیے، وہ اپنے گھر بنا رہا، اپنی دولت بنا رہا، اپنی جمع کر کے رکھ رہا اپنے لیے. ایسے شخص تو عالم سو ہیں، عالم حق آدمی ہیں، ماشاء اللہ دین میں کام کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں. تو عالم سو اور عالم حق میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس طرح کے اللہ کرے ہم لوگ اس طرح کے اس میں نہ آئیں. تو ان لوگوں کو بے شک یہ جمع کرنا گناہ کا کام ہے. اور آپ جانتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مال غنیمت آتا تھا اسی سے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود خرچے چلائیں، لیکن جمع نہیں کریں. صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اسی سے وہ خاندانوں کا اپنا خرچہ چلاتے، اور کبھی نہیں ہوتے تو فاقے بھی کرتے تھے. تو یہ ہے. تو جو آپ کو فدیہ مل رہا ہے، جو بھی چیز آپ کو لوگ تحفہ دے رہے ہیں، اس سے آپ اپنا خرچہ اٹھائیں، بچوں کی پڑھائی اڑیں دیں. لیکن اگر آپ اس کو جمع کر کے محل، بلڈنگیں اور یہ سب بناتے ہیں تو پھر قرآن کی آیت نمبر 34 اور 35 میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو بشارت دے دو سخت ترین عذاب کی، اور اسی سونے کو دوزخ میں گرم کر کے آپ کے متھے اس میں اور پیٹھ میں اور پہلوؤں میں داغا جائے گا. اللہ نہ کرے ہم لوگ اس میں. پھر تیسرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم ایک کاروباری شخص ہیں، تو یہ دھیان رکھیں کاروبار میں جو آپ کا پارٹ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی. آپ سال میں دیکھیے کتنا پیسہ آپ کاروبار میں لگا رہے ہیں.
بھلے وہ 4 لوگ مل کے 1 کروڑ کا، 1 کروڑ پر نہیں، جو آپ کا حصہ ہے اگر اس کی ویلو 7.5 تولے سونے کی ویلو کے برابر ہے یا زیادہ ہے تب 2.5% دینا ہے آپ کو، نہیں تو نہیں دینا۔ اسی طرح جو ہے عورتوں کے پر آتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ زکوٰۃ اپنے زیور کی، وہ اکثر نہیں دیتی ہیں، کہتی ہیں میاں دے، نہیں نہیں ایسا نہیں کریں۔ وہ حدیث بتا چکا ہوں پچھلی نشست میں کہ جو آپ کی سونے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کنگن کی دوزخ کی آگ میں جلا کے تمہارے اوپر لگائے جائیں، داغے جائیں، تو کوشش کریں کہ عورتیں بھی، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس سونے سے، اس چاندی سے اس کو اگر 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ ہے تبھی آپ کو کرنا ہے، نہیں تو نہیں کرنا ہے، وہ بھی سال بھر ہے آپ کے پاس تب۔ تو اس طرح سے آپ کو بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اختلاف ضرور ہے اس میں کہ کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے حدیث ہے کہ آپ کے پرسنل گھوڑے جو آپ استعمال اس پر نہیں، تو اس کا مطلب تو بڑی آسانی ہو گئی کہ ہماری بہترین کار ہے، بہترین گاڑی وہ ہے، آپ کے پاس کیا بولتے ہیں محل ہے جس میں رہ رہے ہیں، فلیٹ ہے، جو پرسنل یوز کے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹی وی ہے، فریج ہے، کار ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں لیکن جو فلیٹ آپ نے انویسٹمنٹ کے ارادے سے رکھ رکھے ہیں کہ اس کو بیچ کے پھر میں یہ کاروبار کروں گا یا بیٹی کی شادی میں لگاؤں، تو پھر جب بیچیں گے آپ تو دھیان رکھیں جتنے سال تک وہ آپ کے پاس، ہر سال کی زکوٰۃ کو آپ کو دینا پڑے گا جس دن وہ آپ بیچیں گے۔ اسی طرح سے آپ کو علم نہیں تھا کہ ہم تو صاحب نصاب کون لوگ ہیں، وہی جس کے پاس صرف صاحب نصاب کو دینا ہے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر روپیہ یا مال غنیمت یہ سب۔ تو اگر آپ کو پتہ چلا کہ 10 سال پہلے میں تو ہو گیا تھا صاحب نصاب، تو آپ کو ہر سال کا کیلکولیٹ کر کے دینا ہے زکوٰۃ۔ آپ شفٹوں میں دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو دینا ہے۔ یہ ہے بہت سخت ترین سزائیں ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ دھیان رکھیے کہ کوشش کریے کہ زکوٰۃ، اور رمضان میں دیتے صرف اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، یہ ہے ایک عمل کرنے سے۔ تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ حدیث و قرآن کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو آپ کو بتایا جائے۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔